قانون لگوا رہا تھا تو وہ کو تھوڑی سی بات پوری کر دوں، اور بھی چیزیں انشاءاللہ۔ آخری دن بھی سبق ہوتا ہے کم از کم، آج تو میں بیماری کی وجہ سے لیٹ ہوں ورنہ 2-3 گھنٹے سبق ہوتا ہے۔ آپ کو قانون لگوا رہا تھا، رضیہ اور ماضی میں آپ نے ناقص لفیف گردانوں میں قانون لگا لیے تھے نا آپ نے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ ناقص لفیف گردانوں میں عام طور پر لگنے والے قانون کتنے ہیں؟ عام طور پر ناقص کتنے قانون؟ 8۔ ان میں سے ایک قالے والا اور التقاء ساکنے والا۔ اور دویا والا اور میعاد والا، یہ دونوں بھائی ہیں۔ واو متحرک معقل مقصور دویا والا، واو ساکن معقل مقصور میعاد والا۔ اور 3 قانون ہیں یا کو واو سے بدلنے والے، کون سا؟ نحو والا اور یوسف، یہ بھی دونوں بھائی ہیں۔ یا متحرک معقل مضموم نحو والا، یا ساکن معقل مقصور یوسف والا۔ یہ قانون لگا لیا آپ نے الحمدللہ۔ پھر میں نے رکھیا تھا بالکل مضارع میں بھی یہی قانون لگیں گے۔ پھر آپ کو میں نے ایک اشارہ کیا تھا، میں نے کہا کہ یجسی اور یرمی، یجسی اور یرمی یہ نمونہ ماضی کے کس نمونے کے مشابہ ہے؟ ہاں جزاک اللہ، رضیہ خشیہ، بس الحمد اس کو سامنے آتا۔ دیکھو رضیہ اصل میں کیا تھا؟ رضیبہ، اصل پر گردان کریں، رضیبہ اب آپ دیکھ لیں اس میں پہلے پہلے قانون 2 قانون پکے ہیں، پہلے اس میں 2 قانون پکے ہیں، کون سے؟ میعاد، بالکل ہے پکا، دویا والا اور میعاد والا، بالکل وہی ہے۔ یہ جڑ ہے، اللہ نے اپنی رحمت سے جیسے گردانوں کو یاد کرنے کے لیے اللہ نے یہ نمونے تیار کر دیے، ان کو میزائل سے تعبیر کر دیا گیا۔ میں تو خیر مجھے تو یہ میزائل کو لفظ ذہن میں نہیں تھا، میں طالب علم بہت پہلے کی بات ہے، میں نے یہ جب یہ خیر نہیں میزائل کا لفظ تھا استعمال کرتا تھا، وہ طالب علم نے نمونے میں لکھتے وقت وہ میزائل بنا رکھے، میں نے کہا اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے، ان کو بنایا بھی جا سکتا ہے۔ پھر ایک طالب علم اللہ نے باہر سے بھیجے، وہ کچھ کام جانتے تھے، کچھ علم نقش و نگاری کا، انہوں نے پھر یہ میزائل والا شکل ہی بنا دی۔
رضیبہ رضیبہ رضیبہ، اس میں کون سا دو قانون الحمدللہ. اتنی بار ذہن میں اولا والے بچے بھی بالکل کوئی مشکل نہیں. اب ہے یہ 8 قوانین یا ان میں سے کوئی آپ کو بتلا دے کہاں کہاں. تو رضیبہ والے نمونہ یہ دیکھو، اس میں رضیبہ ہے نا، رضیبہ اس میں 2 قانون پکے ہیں. 2 قانون کون کون سے؟ 2 یہ والا قانون کتنے سیغوں میں لگے گا؟ پہلے 5 اور باقی 9 میں فرق ہو گئے. 2 یا بس ایک تیسرا صیغہ ہے، تیسرا صیغہ جس کی میں نے پہلے آپ کو ایک میں نے کہا ناقص لفیفی کردانوں میں قانون لگنے کی جو سب سے بڑی شکلیں ہیں یہ 2 ہیں. اگر پہلی تو ماضی میں پائی جاتی ہے اور دوسری جو ہے وہ صرف وہ مضارع سے شروع ہو گئی. وہی میں نے بتلا دی تھی نا. پہلی کی شکل کیسی ہے؟ ایو اور میو، ایو اور میو. اور دوسری کی شکل کیا ہے؟ اسی کو ہاں ہوئی اور اوئی، یہ ان میں سے ہے. وہ کہیں ان میں سے کہیں اوی اور ہوئی، اوی اور ہوئی ہیں، اوی اور ہوئی. یہ 2 شکلیں ہیں. یہ دوسری شکل جو یہ ماضی میں نہیں، یہ مضارع سے شروع ہو گئی. اس کی بھی جگہ بتلا دی کہ کس گردان میں پائی جائے گی. آپ کو اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اب اس میں یہ قانون جو قانون کس اب تو یہ سی اور یرمی والی گردان کی یہ کس کی طرح ہے؟ جو اس میں کتنے قانون پکے تھے؟ کون کون سے؟ ہاں دھیان سے 2 والا اور میاد والا ہے. 2 والا اور میاد والا ہے. یہی 2 یہاں بھی آپ کر لیں. دیکھو یجسی اصل پر گردان کا ہے، پہلے اصل پر کریں گردان. تجسبانی یجسبنا، تجسب تجسبانی تجسبون تجسبین تجسبانی تجسبنا تجسبون. اگر آپ اس میں اندازہ ہو گیا ہوگا، یہاں واو متحرک معقل مکسور یہ کتنے صیغوں میں ہے؟ اور واو ساکن معقل مکسور 2. جو یجسبنا تجسبنا یہاں پر واو ساکن معقل مکسور ہے. اور باقی 12 صیغوں میں آپ دیکھ رہے ہیں یجسبو، یجسبانی، یجسبون، تجسبو، تجسبانی. آگے یجسبنا یہاں واو ساکن آ گئی. پھر آگے تجسبو تجسبانی تجسبون. اگر کتنے آسان سے قانون تک وہ آپ ہیں. تو یہاں کون سا قانون؟ اب اس پوری گردان میں 2 قانون پکے ہیں. یہ پہلے لگا رہے ہیں.
اب یہ باتیں کہ کتاب میں نہیں ہے اپنا کچھ، یہ مجلس کے ساتھ ہی خاص ہے۔ کتاب جتنی مرضی اس میں آسانی کر دی جائے، لیکن پھر بھی بھائی آنکارے کے بے استاد باشد بے یقین دانی کے بے بنیاد باشد مجلس کی ضرورت ہوتی ہے، پھر بھی یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی فرمایا کیا کر رہا تھا، یہ قانون پکا ہے، یہ جڑ ہے آپ کو بھائی۔ جب تک یہ اصل ان کی تعلیلات کا بھی معلوم نہیں تھا تو پھر مشکل ہو جاتی ہے اصل نکالنا، معلوم کرنا چاہیے تو کر لیں گے۔ اب یسیو یرمی میری بات یہ ہے، یجسیو اور یرمی ہے، یہ اس کی مثال کس کی طرح، یہ نمونہ کس کی طرح ہے؟ ہاں رضیہ اور خشیہ کی طرح ہے۔ اور رضیبہ تھا، اس میں کتنے قانون پکے تھے؟ یہی میں واوی میں تو نہیں، یہی میں یہ دو قانون پکے۔ یہاں بھی جو واوی ہے یجسیو، اس میں اس گردان میں کتنے قانون پکے ہیں؟ کون کون سے؟ آج ہی بدل گھنٹے اتنی یہ آپ کو اجمالی طور معلوم ہو گئے۔ اب یاد رکھنا، جب آپ نے یہ دو پکے قانون لگا لیے تو اب بس میں نے کہا اس میں جو قانون لگیں گے، میں نے کہا بڑی شکلیں تو وہ تھیں نا کتنی، وہ جو میں نے بتلا دی تھی وہ ہیں، اور ان کی شکلیں باقاعدہ ایوو اور میو یا اوی اور ہوئی ہے، ان جیسی شکل ہوگی ان کی آکنا۔ اور اوی اور ہوئی یہ تو مضارع میں آئے گی، اور یدو صرف یدو بڑے نمونے میں آئے گی، یہ صرف یدو بڑے نمونے، نہ یردا میں آئے گی نہ یسی میں آئے گی، اس کا نمونہ ہی بس وہی وہ یدو کے ساتھ آخر میں واو معقل مضمون پہلے سے وہ تب آئے گی یار کا واحد مؤنث سالم میں، اور پورا لکھا ہوا ہم پر آپ کو بتلا دیا تھا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ تو اب آپ کے اوپر جب یہ دو قانون پکے لگا لیے پھر آپ پر 4 سوال مسلط ہو گئے، یہ اجمالی طور پر لگا لیے۔ اب آپ پر بعض صیغوں میں یہ سیرمی والی بعض صیغوں میں ایک قانون لگا ہے، بعض میں 2 لگے ہیں، بعض میں 3 لگے ہیں، اور بعض میں 4 لگے ہیں۔ اب یہ چھانٹی طرح گہرائی میں جائے نا۔ اب سوچو بتلاؤ، بعض صیغوں میں ایک قانون لگا ہے، وہ کتنے صیغے ہیں؟ اور بعض صیغوں میں ایک قانون لگا ہے، وہ کتنے صیغے ہیں؟ دیکھو یہ ایک چیز کو دیکھو منظر پر لانے کے لیے کتنی کوشش کرنی پڑتی ہے۔ یاد رکھنا بعض صیغوں میں جن میں ایک قانون لگا ہے وہ 6 صیغے ہیں۔ کتنے ہیں؟ 4 تثنیہ کے، انہی میں سے لگے گی آگے، 4 تثنیہ کے اور 2 جمع مؤنث کے۔ یجسوانی تجسوانی تجسوانی تجسوان، یہاں کون سا قانون لگا ہے؟ 2 یاد واو متحرک معقل منصوب، بالکل۔ اور یجسونا تجسونا، یہاں کون سا قانون لگا ہے؟ یاد بڑا قانون لگا ہے ایسا۔ ابتدائی طلباء ہوئی چیزیں آپ کو واضح کر دیں گے، آ جائیں گے 2 ہی بات۔ کتاب آپ کے پاس پڑھائیں گے اور انشاءاللہ سینہ کھولے۔ میں نے ایک طریقہ آپ کو بتلا رہا ہوں۔ کتنا قانون لگا ہے اس میں؟
ہاں بعض شعبوں میں ایک قانون، یہ میرا خیال اس کتاب میں یہ انداز نہیں ہے، بھی میں کیا کروں، لکھ لینا آپ شاید کام آ جائیں چیزیں. یہ سیونا تصیبنا یا بعض شعبوں میں ایک قانون لگا ہے، بعض میں دو لگے ہیں، بعض میں دو لگے ہیں، دو. اب بتلاؤ وہ کتنے سے ہیں؟ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ خوش رکھے، ہوشیار ہیں طالب ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے. 5 سے کون کون سے؟ وہی واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب ہے. یجسبو، تجسبو، تحسبو، اسبو، نسبو. پہلا کون سا قوم لگا ہے؟ پہلے دو ہی والا، دو ہی والا ہے، دو ہی والا ہے. پہلے وہی میں نے رکھا 8 میں سے، 8 قوانین مہمہ میں سے آ رہا وہ واو متحرک معقل مقصور دو ہی والا ہے. آگے اور پھر دوسرا کون سا قانون لگا؟ بھائی نقل والی صورت ہے یا گرانے والی صورت ہے؟ میں نے کہا نقل والی صورتیں صرف 2 ہیں، ہم نے باقاعدہ ان کا پورا ان کا محل بتلا دی ہے کہاں پائی جاتی ہیں. ان کے علاوہ جہاں بھی ہوں گی پاؤ یا پر ضمہ ہو گرا دیں گے بس. الحمدللہ اللہ تعالیٰ یہ کہنا نمونہ کا لاکھوں تعلیلات ہیں ان سے لاکھوں تعلیلات چھپی ہیں. قرآن پاک کا کوئی بھی سائن جیسا آئے گا ان کی تعلیلات یہی ہوگی. آگے 2 قانون کتنے سے عمر گئے؟ 5 میں، تو 5 اور 6 کتنے ہو گئے؟ جزاک اللہ، بڑے ماشاء اللہ قریب پہنچ گئے ہیں. اور بعض شعبوں میں 3 قانون لگے ہیں، بعض شعبوں میں 3 قانون لگے ہیں. ہاں جی جزاک اللہ. بعض شعبوں میں 1 قانون لگا ہے، وہ واحد وہ کیا ہے یہاں؟ واحد مؤنث ہے. تجسیبین، تجسیبین، تجسیبین. دیکھو دھیان دے، پہلا کون سا ہے؟ وہ تو پکا ہے، پکے یہ تو پکے واسیوں میں سے ہے نا. 2 قانون تو پکے لگ گئے، تو پکے قوانین میں کون سا لگ رہا ہے؟ اس میں 2 ہی والا ہے. تو کیا بن گیا؟ تجسین. پھر ہاں مطلب نقل والی شکل یہ گرانے والی. میں نے کہا نقل والی شکلیں وہ 2 ہیں، ان کے علاوہ جہاں بھی ہو یا پر ضمہ گرا دیں گے. کیا بن گیا؟ تجسین. پھر التقاء ساکنے والا، تو کیا بن گیا؟ تجسین. اب ماشاء اللہ حق الیقین سے معلوم ہوا کہ ہم نے جو سیاہ پڑھا تھا وہ اندر کیا ہے اس میں. ارے کر لیں گے. اور بعض صیغے ہیں جن میں 4 قانون لگے ہیں، وہ ہم نے پہلے لگا دیے الحمدللہ. اور اللہ کا شکر جو 4 والا ہے ایک یہ ہے نا، اس میں وہ نقل والی جو بڑی شکلیں ہیں ان میں وہ یہی ہے کہ اس میں جو قانون لگانا بڑی شکل جو ہے یہ جس میں 4 وہ یہاں آ رہا ہے. وہ کون کون سے ہیں؟ کون؟ یجسبون، تجسبون، یسبون، تسبون. اب یہاں کون سی شکل پائی جا رہی ہے؟ سیبو اور میو ہے. سیبو. اب پہلا کون سا قانون لگا؟ یہ سیبو. جزاک اللہ. پھر اس کے بعد یدو لوڑا کیا کریں گے؟ لما نقل گرائیں گے نہیں یاد کرنا. نقل والی شکل ہے یہاں، نقل کر کے ما قبل کو دے دیا ہے. تو کیا بن گیا؟ بھائی دکان کھلی ہوئی ہو تو سودا مل جاتا ہے. ہاں یہ. اور پھر اس کے بعد اوپر سے میں نے کہا یا کا ضمہ نقل کریں گے تو اوپر سے یو سرو والا، واو کا کسرہ نقل کریں گے تو میاد والا ہے. یہاں یا کا ضمہ نقل کیا اوپر سے یو سرو والا. اور پھر کون سا کام لگ جائے گا؟ تو کیا بن گیا؟ یہ سونا. یہ سون تسون ہوگا. بالکل یہ وہی سارے سے. اب یہ ساری تعلیلات بالکل آگے امر نہیں تک جائیں گے، بالکل یہی تعلیلات ہیں سارے. اجسی، اسیا، اسو اصل میں کیا تھا؟ اجسبو، سبو، سبو، یہ سب یاد مظاہرے کے سیوں میں لگے قوم آگے بھی ہی. بھائی کی بات پہلے پڑھی کہ نہیں پڑھی تھی آگے بات؟ ہاں یہ میں لگا دیا آپ کو نا الحمدللہ. اب میری بات یاد رکھنا،
یہ سی والے نمونے میں قانون لگ گئے، لیکن اب اگر یہی صیغہ یرمی والی گردان میں آ جائیں، یرمی والی گردان ناقص یائی میں آ جائیں، میری بات یاد رکھو، وہاں جن صیغوں میں ایک قانون لگا تھا یہاں ایک بھی نہیں، یعنی وہاں ایک، یہاں اصل، وہاں دو، یہاں ایک، وہاں تین، یہاں دو، وہاں چار، یہاں تین، بس الحمدللہ کتنی آسانی لگا کر دی، الحمدللہ بالکل وہی، یعنی بس انہیں خلاصہ اس میں ایک قانون ہے وہ نہیں لگے گا، کون سا؟ اس میں یرمی والے نمونے میں کون سا قانون؟ ایک کا، دو یا والا نہیں لگے گا، کیونکہ واؤ سے یا، واؤ کو یا سے بدلنے کے لیے ہے، یہاں یا پہلے سے موجود ہے، وہ کم ہو گیا، اس لیے آپ دیکھ لیں وہاں وہاں ایک، یہاں اصل، وہاں ایک، جن میں ایک قانون کتنے سو میں لگا تھا، اور یہاں بالکل وہ اصل پر ہے، یرمیان ترمیان ترمیان ترمیان، یرمین ترمین، بالکل اپنی اصل پر ہے۔ عجیب بات ہے، اور جن صیغوں میں وہاں جن میں دو لگے تھے یہاں پر کیا ہے، اور وہاں دو کتنے میں لگے تھے، یہاں پر ایک لگے، یرمی ترمی، بس یرمی کون سا لگے قانون، اور تین قانون کتنے صیغوں میں لگے تھے، باقی دو نہیں، دو ایک صیغہ میں تین قانون ہیں، مہم الحاضر میں تجسیبین، یہاں پر کیا ہے اس میں دو لگیں گے، ترمین سے ترمین، بس وہ دو ہی بڑا نہیں ہے، بس یا کو گرا دیں گے، اور نقل والی شکل نہیں، گرانے والی شکل ہے بھائی کی بات ذہن میں آ گئی۔ مگر آپ نے یہ لگا لیے یہ سی والی گردان میں، اب آپ اللہ تعالیٰ کا نام بلند کریں، پھر میں آگے اس کی فائدے کو آگے بیان کروں۔ نعرہ تکبیر، ایک نعرہ بس، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اب ان نعروں کی گونج میں آپ یہ قانونی میزائل بھی چلا لیں کہ جس طالب علم نے یجسی اور یرمی والی گردان میں قانون لگا لیے، اس نے ناقص اور لفیف کی، مجرد اور مزید کی، ان تمام گردانوں میں قانون لگا لیے جن کے پہلے سے یہ کے آخر میں یا ما قبل مقصور ہے، یا ما قبل مقصور، یا ما خواہ ہو یا اصلی ہو یا بدل کرائی، لیکن ہو یا ما قبل مقصور ہو، ان بس اگر یا بدل کرائی ہو تو کون سا قانون لگ جائے گا، دو ہی والا ہے، اور اگر اصلی ہو تو پھر اس میں کوئی دو ہی والا قانون نہیں لگے گا۔ اب آپ دیکھ لیں، اب مثال کے طور پر یہ آپ باعفاظ سے ادعا یدعی سے بالکل آخر سے بالکل وہی جو قانون یجسی میں لگے ہیں وہی یدعی میں ہے۔ اب کر لیں گردان، یدعیان، کوئی مشکل نہیں، بالکل آپ اصل پر پڑھیں، یدعیبو، صاحب یہ چیزیں میں اللہ کرے آ جائیں سامنے، کچھ ہم نے بھی یہ کتابوں میں بس بھائی یا اللہ نے آہستہ نے اپنی رحمت سے کھولی ہیں چیزیں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ آج یہ اتنی بار ذہن میں آ گئی نا، ساری گردانوں میں لگے قانون آ گئے، سب میں لگے یدعی، یدعی، یستدعی، سب میں یہ قانون جن کے آخر میں یا ما قبل مقصود، اس سب میں قانون لگ گیا الحمدللہ۔ یدعی پہلے اس میں کتنے قانون پکے ہوں گے یدعی میں، اس میں نے کہا دو قانون یہاں پکے ہیں، کون کون سے؟ پہلے اور دوسرا، دو ہی والا کتنے سو میں لگے گا؟
12 میں ہے، اور دو جو مونس کے 2 صیغے ہیں ان میں میعاد والا قانون لگ جائے گا. یوں ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اب آ جاؤ یرزا والا نمونہ ہے. یرزا تقریباً یہ ساری آپ انشاءاللہ کر لیں گے الحمدللہ. یرزا والا نمونہ کس کی طرح تھا میں نے کہا؟ بالکل آتا ہے. اور دیکھو دارما میں نے ایک بات رکھی تھی. اچھا دارما کی طرح ہے دا. یرزا اور ہے یکشا یہ کس کی طرح ہے؟ دارما کی طرح ہے. اور اس میں کون سا کتنے قانون پکے تھے؟ دا اصل میں کیا تھا؟ دا کون سا قانون لگا؟ وہاں کوئی دوئیہ والا لگا ہے؟ وہاں پر میاد والا لگا ہے؟ نحو والا نہیں، شکل نہیں ہے. وہاں قال والا قانون ہی ہے. اب میری بات یاد رکھنا، یرزا کے اصل پر گردان کرے. یرزبو ارزبو نرزبو ارزبو نرزبو. اب میرے یہاں پر سوال ہے، اس پوری گردان میں ایک قانون پکا ہے، پکا وہ لگا لے پہلے. جزاک اللہ. جزاک نہیں وہ کیا قانون؟ چھوٹا سا قانون میں واو کم از کم چوتھے نمبر پر ہو اور ما قبل زبر ہو، اس کو آنکھ بند کر کے یا سے بدلے. یہ قانون ایسے ہیں کہ صیغہ ہوگا واوی کا یہی کا بنا دیں گے اس کو. پھر وہ لغت میں دیکھنا پڑتا ہے کہ کون سا معنی ٹھیک بنتا ہے. یا کے مدلے سے معنی ٹھیک بنتا ہے یا واو سے معنی ٹھیک بنتا ہے. من قال قال اللہ فقد کفر. یا جو من قال قال اللہ فقد کفر کیا معنی ہوگا؟ جس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آرام کیا اس نے کفر کیا. یہ قالا کس سے ہے؟ قیلولے سے ہے. یہ گویا کہ اجوفی یائی ہے یائی. ہاں یہ پھر اور لغت میں دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کا یہ قول سے تو اس کا معنی کہنا آتا ہے آگے نا، اور قیلولے سے اس کا معنی آرام کرنا آتا ہے. اور پھر لغت سے آپ کو پہچان ہو جائے گی انشاءاللہ. تو یہ رضا والی گردان میں کتنے قانون؟ ایک قانون پکا ہے. کون سا؟ یہ تو آنکھ بند کر کے لگا دیا آپ نے، اسے تو ہم فارغ ہو گئے، لگ گیا نا. اب بس یہ آپ نے کام کر لیا. اب اس کے بعد پھر کہنا ہے یہاں بھی یہ دو والی گردان میں بھی ہمارے اوپر جب آپ نے پکا قانون لگا لی، اب آپ کے اوپر 4 سوال مسلط ہیں، یعنی تین مسلط. بعض صیغوں میں ایک قانون لگے گا، بعض میں 2 لگیں گے اور بعض میں 3 لگیں گے. 3 تک جائے گا. اب مجھے خود تھوڑا سا اور مجھے بتلاؤ، ایک قانون کتنے صیغوں میں لگا ہے؟ ایک قانون ہے قانون کتنے صیغوں میں لگا ہے؟ ہاں دیکھو چلو اب ذرا وقت رقم میں ورنہ پھر آپ کو اور موقع دیتا، لیکن میرا اب چلو اب ذرا غور کر لینا. دیکھو نا کتنی چیز 6 صیغوں میں ایک قانون لگا ہے.
کتنے 6 سے کون سے وہی وہی اسی کی طرح 4 تسنیہ کے اور 2 جمع کے یرزبان ترزبان ترزبان یرزون ترزون یہ جمع مؤنث ہے یرزون ترزون ہے یہ تعلیلات سے معلوم ہوتا ہے اصل کیا ہے یہ یرزون ترزون واو ساکن ماقول ہے یعلمنا کی طرح ایک قانون کون سا قانون لگا وہی یدیان والا ہے ایک قانون لگا تو کیا بن گیا یرزیان ترزیان یرزین ترزین ہو گیا اور بعض صیغے ہیں جن میں 2 قانون لگے ہیں وہ کتنے ہیں جزاک اللہ وہ کتنے ہیں 5 ہیں بعض صیغے ہیں جن میں 2 قانون لگے ہیں وہ کتنے ہیں 5 ہیں کون سے جزاک اللہ اب یرزا اصل میں کیا تھا یرزبو ترزبو ترزبو ارزبو نرزبو پہلے واو کو کس سے بدل دیا کیا بن گیا یر پھر قال والا کیا بن گیا وہی میں نے کہا 8 پانی میں سے آ رہے سارے تو کیا یرزا ترزا ہو گیا ولن ترزا عنک الیہود ولا النصارى بھائی بار ذہن میں آ گیا اور بعض اب یہ 6 اور 5 کتنے ہو گئے بھائی کتنے رہ گئے 3 ان میں کتنے قانون لگے ہیں ان میں 3 قانون لگے ہیں بس اب آپ کون سے جمع مذکر اور واحد مؤنث حاضر 3 لگے نا جمع مذکر واحد جمع مذکر کیا ہے یرزون ترزون اس میں 3 قانون یرزون اصل میں کیا تھا یرزبون دھیان سے ترزون اصل میں کیا تھا ترزبون 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 ایبان تو کیا کیا ہم نے پہلا قانون کون سا ہے جزاک اللہ واو کو یا سے بدل دیا پھر اس کے بعد قال والا یرزون اور پھر کون سا التقاء ساکن والا بڑھ گیا یرزون ہو گئے ہیں آج بار اللہ اور پھر دیکھو واحد ایک منٹ اب دیکھو کتنی ضرورت پڑتی آپ نے گردانیں یاد کی تھی نا یرزا یرزیان یرزون ترزا ترزیان یرزین ترزا ترزیان ترزون ترزین ترزیان ترزین اب آپ دیکھ رہے ہیں واحد مؤنث حاضر ترزین اور جمع مؤنث حاضر ترزین بالکل شکلاً ایک جیسے ہیں لیکن ان کا اصل کے اعتبار سے تعلیل کے اعتبار سے فرق ہے ابھی آپ نے پڑھ لیا قانون لگاتے ہوئے کہ جمع مؤنث جو ترزین ہے وہ اصل میں کیا تھا وہ ترزون تھا ترزون یوں تو یعنی بڑا قانون لگا واو کو یا سے بدل ترزین بن گیا ہے اور یہ جو واحد مؤنث حاضر ہے واحد مؤنث حاضر ترزین یہ اصل میں کیا ہے ترزین ترزبین تعلمین کی طرح ہے ترزبین تعلمین تب پہلا کون سا قانون لگا اس میں یدیانی والا پہلے لگے نا پھر اس کے بعد پھر التقاء ساکن والا ترزین ہو گیا کر لیں گے بھائی ہاں جزاک اللہ یہ ہے اب میری بات یاد رکھنا یرزا والی گردان میں قانون لگا لیے نا آپ نے اب اگر یہی صیغہ یکشا والی گردان مضارع گردان یکشا والی گردان میں آ جائے وہاں جن صیغوں میں ایک قانون لگا تھا یہ یرزا والی گردان یہاں ایک بھی نہیں لگے گا وہاں ایک یہاں اصل وہاں 2 یہاں 1 وہاں 3 یہاں 2 فارغ ہو گئے کر لیں اب دیکھو وہاں ایک قانون کتنے صیغوں میں لگا تھا یہاں ان 6 صیغوں میں یکشیان تکشیان یکشین تکشین
اپنی اصل پر ہیں بالکل. دو قانون کتنے سیوں میں لگے تھے؟ 5 میں. یہاں کتنے لگیں گے؟ جیسے یکشا اصل میں کیا تھا؟ یکشا تخشیو ہے، قالب القوم لگ گیا تو کیا بنے؟ یکشا تخشا ہو گیا. عجیب بات ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. یکشا تخشا ہو گیا. اور وہاں جن سیوں میں 3 لگے تھے یہاں پر کتنے لگیں گے؟ 2 یاد ہے. وہی دیکھو یخشون تخشون، اور اسی طرح واحد مؤنث تخشین، اس میں وہی تخشین تھا. تخشین پہلا قانون کون سا لگے گا؟ ہاں پھر التقاء ساکن والا اس کو لگ گیا. الحمدللہ. اب بھائی ہم یہ اللہ تعالیٰ کا نام بلند کریں. اللہ بس پوچھ میں اب بس یہ قانونی میزائل چلائیں. وہیوں کہ جس طالب علم نے یرزا اور یخشا والی مضارع کی کردار میں قانون لگا لیے، اس نے ناقص اور لفیف کی، مجرد اور مزید کی، مجہول کی تمام گردانوں میں قانون لگا لیا. مجہول کی تو سب گردانوں میں، اور معلوم کی ان گردانوں میں قانون لگا لیے جن کے پہلے سیغ کے آخر میں الف ما قبل مفتوح ہے. الف ما قبل مفتوح ہے، ان گردانوں میں بھی قانون لگا لیے جن سے ہم مجہول میں تو پکی الف آئے گی. مجہول میں تو ہے ہی الف. یہ دو کی مجہول کیا ہے؟ یدعا ہے. بالکل وہ یہی سارے ہیں. یدعی سے یدعا، مجہول کی سب گردانوں میں قانون لگا لیے. اور معلوم کی ان گردانوں میں بھی جن کے پہلے سیغ کے آخر میں الف آ رہی ہے، ان سب میں قانون لگ گیا. اب آپ دیکھ لیں مزید میں آپ چلے جائیں. اب اچھا یدعی سے یدعو سے مجہول پڑھیں، کیسے پڑھیں گے؟ ہاں اب کر لیں گے دان. یدعا یدعیان، اب آپ دیکھ لیں یہ یدعیان والا. لیکن ہم نے اس قانون کو کتنا، اس کو اللہ کا شکر، اس کو پھیلایا. الحمدللہ. یہ کہاں تک پہنچ رہا ہے، اس کی فادیت اللہ تعالیٰ. اب یہ سے یہ مجہول کی سب گردانوں میں مضارع مجہول جتنے بھی آئیں گے یدعا سے کریں گردان. یدعا یدعا ادعا ادعا ندعا ادعا. بالکل. اب بھائی کوئی مشکل ہے؟ اب یہ اصل پر کر لیں گردان. یدعو یدعو یدعوان یدعو. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. بھائی ذہن میں آ گئے یدعو. اب یہاں بھی بالکل وہی انداز، بالکل وہی قانون ہے. اب آپ اس پوری گردان میں نے کہا نا ایک قانون پکا ہے. کون سا؟ ہاں واو کس سے بدل دیں گے؟ یا سے بدل دیں گے. پھر اس کے بعد وہی سوال یہاں بھی کر لینا. یہاں بھی بعض سیغوں میں ایک قانون لگیں گے، بعد میں 2، بعد میں 3، یہاں 3 تک جائیں گے. سوال ہیں آئے کر لیں گے محنت. جزاک اللہ. الحمدللہ. بالکل وہی قانون ہے سارے. اب ایک نمونہ رہ گیا تھا یدعو اور ینہو ہے. امید انشاءاللہ اس میں بھی لگا لیں گے. چلو یہ سارے ہم تعلیلات بھی کر لی. اب کوئی مشکل نہیں انشاءاللہ، بالکل ان جیسی تعلیلات ہیں ساری. اب یدعو ینہو یہ ہے، یہ چھوٹا میزائل. اس کی یہ نمونہ صرف مجرد میں ہے، مزید میں نہیں ہے. چلو اس کو بھی کچھ ہاں بھائی اس کی بھی کر لیں. یدعو ینہو، یہاں پہلے میں نے رکھیا ینہو کو لے لیں. ینہو اس میں ایک قانون زیادہ لگے گا.
تو اسی طرح اس کو پہلے کرتے ہیں. ین ہو کو آپ اصل پر کریں گے گردان ین ہو ین ہو ین ہویو ین ہویان ین ہویون تن ہویو تن ہویان ین ہوئین تن ہویو تن ہویان تن ہویون تن ہوئین تن ہویان تن ہوئین ان ہویو نن ہویو. یہاں بھی یاد رکھنا یہاں بھی دو قانون پکے ہیں یاد رکھنا. دو قانون پکے ہیں. اب خود ہی بتلاؤ کون سے پکے ہیں دھیان سے. بھائی نحو والے کا بھائی کون ہے اصل ذرا؟ ہاں اللہ کا بھائی ہے اس کا بھائی. یہ سب جوڑ ہے نا قوانین کا آپس میں ہے. کتنے قانون پکے ہیں کون کون سے؟ ہاں یہ دو قانون پکے ہیں نحو والا اور یسر والا. اب مجھے بتلاؤ نحو والا قانون کتنے سیوں میں لگے گا؟ جزاک اللہ 12 سے ہم سمجھ گیا الحمد. ین ہویو ین ہویان ین ہویون تن ہویو تن ہویان ین ہوئینا ین ہوئینا ین ہوئینا. یہاں یا ساکن ما کو مضموم ہے یسر والا جائے گا. اب تو کر لیں کیسے کریں گردان. یہ اس پوری گردان میں دو قانون پکے ہیں پکے جانا. اگر جو پکے قانون ہے پہلے ان کو ایک دفعہ لگوا دیں تاکہ بول رہا ہے پھر اس کے بعد اندر آ جائے. اب میں دیکھو 8 قوانین کے اندر سے چل رہا ہوں الحمدللہ. میں نے شروع میں کر دیا تھا ایک دفعہ میں کہ اجمال قبل تفصیل ہو وہ ابہام کا ذریعہ ہوتی ہے. اجمال بعد تفصیل ہو وہ یاد کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے. اب اللہ کا شکر آپ نے دیکھو یاد کر لی کوئی مشکل نہیں انشاءاللہ لگا بھی لیا قانون انشاءاللہ اور کوشش کرتے رہیں انشاءاللہ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا. تو کہ دو قانون پکے ہیں کون کون سے؟ نحو والا اور نحو والا قانون کتنے سیغوں میں ہے؟ ین ہو ہے نا ان یا کو واو سے بدل دیں گے بس یہ ہے کام. اور یسر والا قانون بھی ہے نا. اب آپ پر یہاں پر بھی 4 سوال مسلط ہیں. کتنے؟ 4. بعض سیغوں میں ایک قانون بعد میں 2 بعد میں 3 بعد میں 4. یزا والے نمونے میں صرف 3 سوال ہیں وہاں 3 تن جائیں گے یہاں 4 تک جائیں گے. میں نے یہاں پر دیکھو ناقص یائی کا نمونہ پہلے لیا ہے یہ میرا ہے. اس کو لکھنے میں بھی میں نے جب لکھوائی اس کی شکل اوپر لکھوائی تھی اور پہلے نمونے میں ایوو اور میو وہاں ایوو کی شکل اوپر لکھوائی تھی. تو اب آپ بتاؤ یہ 2 قانون لگ گئے پکے. اب مجھے یہ بتاؤ بعض سے میں ایک قانون بعد میں 2 3 ہے 4 تک جائیں گے. ایک قانون کتنے سیوں میں لگا ہے؟ جزاک اللہ. کون کون سے؟ 4 تک. اب سمجھ کے بتا امید ہے قیاس سے بھی کام لے رہے ہیں نا ماشاء اللہ. آپ پہلے 6 سیوں میں کیا لگا ہے؟ ایک قانون کون سا ہے؟ 4 تثنیہ کے اور 2 جمع مؤنث کے. 4 تثنیہ کے جیسے ین ہویان تن ہویان تن ہویان تن ہویان ین ہوئینا تن ہوئینا. اب آپ دیکھ لیں جو تثنیہ کے 4 سے اس میں کون سا قانون لگا ہے؟ اور جو جمع مؤنث کے 2 صیغے ہیں یسر والا عبارت ان میں یسر والا قانون لگا ہے. تو کیسے پڑھیں؟ ہاں کیا بن جائے؟ ینہون. جزاک اللہ. ینہون
اب بات ذہن میں آ گئی نا؟ تو ان میں ایک قانون لگا ہے، ان چار میں وہی نہ ہو پڑا، وہی پکا قانون، جو پکا قانون میں سے ہے، اور اس میں یوسف والا گیا۔ بعض شعبوں میں دو قانون لگے ہیں، وہ کتنے ہیں؟ جزاک اللہ، پانچ الحمدللہ۔ کون سے؟ ین ہو، تن ہو، تن ہو، ان ہو، نن ہو۔ اصل میں کیا تھا؟ ین ہو یو، تن ہو یو، تن ہو یو، ان ہو یو، نن ہو۔ پہلا قانون کون سا لگا ہے؟ نہ ہوا تو یہ یا متحرک ماقل مضموم نہ ہوا بڑا یا کرنا، اور پھر کیا بن گیا؟ اچھا یہ تو آپ مجھے بتاؤ، نقل والی شکل ہے یا گرانے والی شکل؟ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے یہ تعلیلات ہیں، اگر یہ آپ کے سامنے آ گئیں، لاکھوں سیوں کی تعلیلات ان میں چھپی ہوئی ہیں۔ مولانا شاہ کا منچتا بیچارے اور تھک جاتے ہیں سیوں کی تعلیم کر کے، اب ان کی ان حضرات کی دعاؤں سے کچھ اللہ نے نمونے دے دیے اور کچھ آسانی فرما دی اللہ کی رحمت سے۔ تو وہی ساری باتیں کتابوں میں نہیں ملتی، وہی قلموں میں ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے اپنی بارگاہ میں۔ یہ بادشاہوں میں کتنے قانون لگے ہیں؟ یہ دو، وہ کتنے ہیں؟ پانچ لگا لیے الحمدللہ، اور بعض ہیں جن میں تین قانون لگے ہیں، دھیان سے سمجھیں، تین قانون لگے ہیں، وہ کتنے ہیں؟ جزاک اللہ۔ کون سے؟ جمع مذکر کے دو صیغے، ینہون، تنہون۔ اصل میں کیا تھا؟ ینہویون، تنہویون، ینہویون، تنہویون۔ یا آج ہی بات یہاں وہ ینہویون، تنہویون، پہلا کون سا قانون لگا ہے؟ پہلے نحو بڑا ہے، یا کو واو سے بدل دیا، ینہوون، تنہون۔ پھر نقل والی شکل ہے یا گرانے والی؟ میں نے کہا نقل والی شکلیں وہ دو ہیں، وہ یو اور میو، یا ہووی، اور ان کی باقاعدہ میں نے جگہ بتلا دی کہاں آئیں گی وہ مثالیں۔ ذہن میں آگئی معلوم۔ دقائق ساکنے کی واو گرا دیا، ینہون، تنہون۔ اب میری بات یاد رکھنا، اس نمونے میں جمع مذکر جمع مؤنث ایک جیسے آ رہے تھے، ینہون اور آگے یدعون، ینہون ایک جیسے ہیں، لیکن یہ فرق اصل کے لحاظ سے جو جمع مؤنث ہے ینہون، تنہون، وہ اصل میں کیا تھا؟ ینہوینا، 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 تنہوینا۔ وہاں یوسر والا قانون لگا ہے، اور یہ جمع مذکر میں یہ اصل میں کیا تھا؟ یہاں ینہوون تھا، ینہویون، اور پھر اس کے بعد یعنی یہاں پر نحو والا اور پھر یہ تو بڑا اور پھر لگا ہے، یہ تعلیلات ہیں، سے پتہ چلتا ہے اصل میں۔ اور بعض صیغے ہیں جن میں چار قانون لگے ہیں، وہ کتنے ہیں؟ ایک ہی رہ گیا، وہ اللہ کا شکر ہم نے پہلے فارغ کر دیا الحمدللہ۔ وہ کون سا؟ تنہین۔ اصل میں کیا تھا؟ تنہوین، تنہوین۔ پہلے یہ ہوئی یہاں پہلا کون سا قانون لگے گا؟ کیا بن گیا؟ ہوئی، ہوئی ہو گیا۔
بس انشاءاللہ تھوڑی سی دیر اور انشاءاللہ اب یہ اتنی بارہ ذہن میں آ گئی نا یہ لگے قانون اس میں وہ ہے آپ پہلے اللہ کا شکر ہم باہر نکال گئے اسے اس سے کم لگوا دی تھا قانون تو یہ نو والی گردان میں قانون لگا لیا آپ نے ہے نا الحمدللہ اب یہی صیغہ اگر یدعو واوی والی گردان میں آ جائے یدعو والے نمونے واوی والی گردان میں آ جائے وہاں جن صیغوں میں ایک قانون لگا تھا یہاں ایک بھی لگے گا یعنی وہاں ایک یہاں اصل وہاں دو یہاں ایک وہاں تین دو وہاں تین وہاں 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 چار یہاں تین یا کر لیں اب آپ دیکھ رہے ہیں وہاں ایک قانون کتنے صیغوں میں لگا تھا 6 صیغوں میں اور یہاں ایک بھی لگا جو یدعوان تدعوان یدعون تدعون جمع مؤنث بالکل اپنی اصل پر ہے یہاں واو پہلے سے موجود ہے کوئی یعنی یہ نحو والا قانون لگ گیا یہاں پہ بس اس کی ضرورت نہیں وہ پہلے واو موجود ہے اور وہاں جن صیغوں میں 2 لگے تھے وہ کتنے تھے 5 وہ 5 یہاں کتنے لگیں گے وہی کون سا یہ 2 تدعو ہے یہ دو والا قانون پر ہے باقاعدہ ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے یہ 2 تدعو ہے قانون اب اشراء و صرف میں شاہ یہ تو بڑی کتنے یہاں پہ اللہ نے آسانی فرما دی میں شکر نہیں ادا کر سکتا یہ اللہ نے کیسی یہ چیزیں کھولی ہیں اپنی رحمت سے صرف نہ ہوگی آسانی کے لیے اللہ نے اپنی رحمت سے کھول دی الحمدللہ اور وہاں جن صیغوں میں یہاں ایک قانون بھائی یدعو اصل میں کیا تھا تدعو اصل میں کیا تدعو ہاں یہاں کون سا قانون لگے گا نقل والی شکل ہے یا گرانے والی میں نے کہا نقل والی شکلیں 2 ہیں بس ان کے علاوہ جہاں بھی واو یا پر ضمہ ہوا کسرہ ہوا گرا دیں گے اور جن صیغوں میں وہاں پر 3 قانون لگے تھے یہاں کتنے لگے ہیں 2 کون سے وہ کتنے ہیں 2 سے کون سے جمع مذکر جیسے یدعون تدعون اصل میں کیا تھا یدعون تدعون یا رکھنا کون سا قانون لگا یہاں بھی نقل والی شکل ہے یا گرانے والی واو کا ضمہ گرا دیا بس یدعو تدعو ہو گیا آجی بات کوئی اولا والے بچے بھی تھوڑی سی توجہ کریں گے انشاءاللہ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ الحمدللہ اور وہاں جن صیغوں میں ایک قانون لگا تھا 4 لگے تھے یہاں کتنے لگیں گے وہ کتنے ایسے وہ کون سا بات ہے تدعین وہ واحد مؤنث تھا تدعین اصل میں کیا تھا تدعوین پہلا یہاں پہلا قانون کون سا لگا ہے ہاں واو کا کسرہ نقل کر کے ما قبل کو دے دیا میں نے کہا واو کا کسرہ نقل کر کے ما قبل کو دیں گے اوپر سے کون سا قانون لگ جائے گا جزاک اللہ میں یاد ہوا کیا بن گیا تدعین فی التقاء ساکنوں والا تدعین ہو گیا تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے یہ ماضی مضارع کے صیغوں کی تعلیلات بھی اللہ نے پوری کروا دی الحمدللہ ہے آج اب آ گئے اب ایک دفعہ پھر ایک دفعہ اللہ کا نام بلند کریں نعرے تکبیر اب ان نعروں کی گونج میں آپ یہ بھائی یہ قانونی ایٹم بم ہے وہ چلا دیں جس طالب علم نے مضارع کی گردان میں جس طالب علم نے مضارع کی گردان میں قانون لگا لیے اس نے مضارع سے بڑھنے والی تمام گردانوں میں قانون لگا دیا سب یہی کچھ ہے سب اب آپ دیکھ رہے ہیں بالکل جو قانون اس میں وہی اس میں تھوڑا بہت کوئی
کوئی چند جو نون رابی وہ تو پرانے قانون ہیں، وہ تو باقی جو نئے قانون میں سے کوئی قانون نہیں ہوا۔ اب ایجسی اب دیکھو ایجسی امری گردان کریں، ہم ایجسو اصل میں کیا تھا؟ سیوو ایوو والی میو والی شکل پر یہاں کتنے قانون لگیں گے؟ ایوو والی شکل ہو تو کتنے؟ چار۔ ہاں ایجسی وہ بالکل وہ ہے، لم یجسی لم یسیا لم یسو، لم تسی لم تسیا لم یسین لم تسی لم تسیا لم تسو، لم تسی لم تسیا لم تسیا سارے وہی قانون ہیں۔ یا ایھا الناس اتقوا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ لَقُوا اصل میں کیا تھا؟ لقیو ہے۔ اب آپ بتاؤ قیو، اس میں قیو یہ کون سی شکل پائی جا رہی ہے؟ ہاں کس کی طرح ہے؟ میو والی شکل، بالکل وہی میو والے تین قوم لگ جائیں گے۔ پہلا کون سا؟ جلالین میں آپ پڑھیں گے لقیو ہے، پہلا کون سا ہے؟ یدو تدو والا ہے، اور پھر کیا بن گیا؟ لقو ہو گیا، لقو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ تعالیٰ۔ بہرحال یہ بنیادی چیزیں تھیں کہ تھوڑی سی الحمدللہ میں نے کہا چلو ان کا تکرار آپ سے کر لوں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو اللہ قبول فرمائے، اللہ پاک برکتوں سے نوازے۔ وقت کیا ہو رہا ہے؟ 1 بجے۔ اچھا انشاءاللہ تھوڑا سا میرا کتاب انشاءاللہ۔ شرح میں تعامل ہے نا، شرح میں تعامل بس اس کی 1-2 باتیں تھوڑی سی کر کے پھر انشاءاللہ پھر آپ کو اجازت دیں گے انشاءاللہ۔ شرح میں تعامل میں آپ نے حروف جارہ کی بحث پڑھی ہے، توضیح النحو بھی ہے نا، توضیح النحو دینا مجھے۔ اللہ اللہ صرف پورا کی یہ نحوی کتابیں ہیں، ان میں بہر اجرا کے متعلق بھی الحمدللہ کچھ باتیں آ گئی ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، اس کا بھی آپ مطالعہ کر سکتے ہیں الحمدللہ۔ اور یہ حروف جارہ ہے نا، حروف جارہ نوع اول اس کے معنی یہ با الصاق کے لیے ہے، با استعانت کے لیے ہے، اس کا کیا معنی ہوگا ہے وہ بھی یہاں پر ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے لکھ دیے ہیں۔ ایک مجھے آپ بتلاؤ، لام ہے، جیسے لام کے کئی معنی لکھے ہیں۔ لام اختصاص کے لیے بھی ہوتا ہے، لام اختصاص کے لیے، اختصاص کا معنی کیا ہے؟ ہاں اختصاص کا معنی خاص تعلق، یہاں اندر میں معنی لکھا ہوگا۔ اور ایک اسی طرح لام عاقبت کا ہوتا ہے، لام عاقبت کا کون سا ہوتا ہے؟ لام عاقبت کا
کوئی ساتھی بتلائیں لا معاقبت کا کون سا ہوتا ہے؟ جزاک اللہ. اپنے اگر اللہ 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 لا معاقبت کا کون سا ہوتا ہے؟ ہاں ہاں دھیان سے. لا معاقبت کا وہ ہوتا ہے جس کا مفعول کسی فعل کا انجام ہو. لا معاقبت کا وہ ہوتا ہے جس کا مفعول کسی فعل کا انجام ہو. بالفاظ دیگر لا معاقبت کا وہ ہوتا ہے کہ جس کا مدخول فاعل کی غرض نہ ہو. جس کا مدخول فاعل کی غرض نہ ہو لیکن وہ اس کو حاصل ہو جائے کسی فعل سے تعلق پکڑنے کے وجہ سے. کسی فعل کے ساتھ تعلق پکڑنے کی وجہ سے. یہاں بھی شاید لکھی ہو تاریخ نام کہیں لکھی لا معاقبت یہاں ہے. اچھا کیا لکھا ہے یہاں؟ ہاں ہاں جزاک اللہ. بالکل یہ ٹھیک. اگر مثال بھی دی ہے ہاں لازم کیا پڑھیں گے؟ ہاں لازم الشر للشقاوت ہے. شر نہیں یار لازم الشر للشقاوت. جس کا مدخول فاعل کی غرض تو نہ ہو لیکن وہ اس کو حاصل ہو جائے کسی فعل کے ساتھ تعلق پکڑنے کی وجہ سے. جیسے مثال دی لازم الشر للشقاوتی. اس نے شر کو لازم پکڑا برائی کو لازم پکڑا. للشقاوتی جس کا انجام بدبختی اور محرومی ہوا. لفظ ترجمہ تو یہ ہے نا جس نے لازم پکڑا شر کو للشقاوتی شقاوت کے لیے شقاوت کے لیے. لیکن اس کا با محرمہ نہیں کریں گے. اور ایک مثال ہے لازم الشر للشقاوتی. اس نے شر کو لازم پکڑا شقاوت کے لیے یعنی جس کا انجام بدبختی محرومی ہوا. آپ نے دیکھا ہوگا یہ بعض حفظ کے بچے بعض سب تو نہیں بعض حفظ کے بچے
یہ پڑھائی چھوڑ کر بھاگ رہے ہوتے ہیں، اور مدرسے سے بھاگ رہے ہوتے ہیں اللہ صبح اذان کے وقت ہی میں کھانا بچے بس وہ اپنا بستر اٹھا رکھا ہوتا ہے اور اڈے پہ جا رہے ہوتے ہیں۔ اب بھائی اب یہ لیکن اب یہ اس نے شر کو برائی کو لازم پکڑا، بھاگنے کو لازم پکڑا، اس کا انجام کیا ہوا؟ محرومی، قرآن پاک کی دولت سے محرومی۔ تو ترغیب دے دیا کریں، سمجھا دیا کریں، کوشش جہاں تک ہو سکے الحمدللہ طلباء میں بھی آپس میں اگر کوئی آگے پیچھے کوئی شدید مجبوری نہ ہو تو جب تک ہو سکے ان کو تسلی دیں، چمٹے رہیں الحمدللہ۔ چوڑ جی والے استاد فرمائے اگر حالات کی وجہ سے چھوڑنا ہوتا میں پڑھائی چھوڑتا۔ میں 3 سال کی عمر تھی، میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ پھر والدہ صاحبہ نے بیچاری بڑی محنت کوشش کر کے اپنے ہاتھ سے کوئی کپڑے والا سلائی کر کے اس سے جو خرچہ ہوتا مجھے دہلی میں پڑھنے کے لیے وہاں خرچہ بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ہم جو یہاں پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، دیکھو پیچھے ہمارے بھائی ہیں، والدین ہیں، بزرگ حضرات ہیں، سب کی ان سب کا حصہ ہے نا، ان کا تعاون ہے۔ لازم الشر للشقاوت، اس کا معنی یہ ہے۔ ایسے قرآن پاک میں فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، فرعون نے فرعون نے موسیٰ کو اٹھا لیا، لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، جس کا انجام آگے ان کے لیے بظاہر دشمنی اور ان کے لیے دشمنی اور وہ غم کا ذریعہ بنی، کہ جس کا مفعول فاعل کی غرض تو نہ ہو لیکن وہ اس کو حاصل ہو جائے کسی فعل کے ساتھ تعلق پکڑنے کی وجہ سے۔ اب ذرا بات آپ سمجھنا، ایک دیکھو قرآن پاک کی آیت ہے، حسامی میں آپ پڑھ لیں گے، حسامی میں انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب، انما الصدقات للفقراء، انما الصدقات للفقراء، انما الصدقات للفقراء میں یہ لام کون سا ہے؟ یہ لام اسلامی پڑھ رہے ہیں نوانوار میں بدلاؤ میں انما الصدقات للفقراء میں انما الصدقات للفقراء میں لام دھیان سے بولو، اس میں احناف اور شوافی کا اختلاف ہے۔ ہمارے نزدیک یہ لام عاقبت کے لیے ہے، دھیان سے سمجھنا۔ بعض ائمہ کے نزدیک یہ لام تملیغ کے لیے ہے، ہمارے نزدیک لام عاقبت کے لیے ہے۔ ابھی میں نے بتلایا لام عاقبت کا کون سا ہوتا ہے؟
جس کا مفعول کسی فعل کا انجام ہو جائے، یعنی وہ مفعول فاعل کی غرض تو نہ ہو لیکن وہ اس کو حاصل ہو جائے کسی فعل کے ساتھ تعلق پکڑنے کی وجہ سے۔ چلے گئے ایسے گزار دیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، انشاءاللہ گھر تو پہنچ جائیں گے انشاءاللہ کی رحمت سے۔ تھوڑا سا قریب ہے خیر کی باتیں۔ تو یہ ہمارے نزدیک لام کس کے لیے ہے؟ لام یہاں پر لام عاقبتہ کون سا ہوتا ہے؟ جس کا مفعول فاعل کی غرض تو نہ ہو لیکن وہ اس کو حاصل ہو جائے تعلق پکڑنے کی وجہ سے، غرض نہیں۔ اب دیکھو لزم الشر للشقاوتی، اس نے شر کو بھاگنے کو لازم پکڑا، اس کا آگے اس کا انجام کیا ہوا؟ محرومی ہوا۔ ایسے کیا کر رہا تھا؟ یہ ہمارے ہاں یہ لام کس کے لیے؟ عاقبت کے لیے۔ بات یاد رکھنا اچھی طرح، اس سے سمجھ لیں بات۔ کیونکہ جو بھی ہم آئے حدیث شریف میں ہے الصدقۃ تقع فی کف الصدقۃ تقع فی کف الفقیر فتقع فی کف الرحمن، الصدقہ تقع فی کف الفقیر فتقع فی کف الرحمن۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے، اسی کا مفہوم تقریباً یا الفاظ جو ہے بے نہیں، ایک حدیث کا مفہوم ہے الصدقۃ تقع فی کف الفقیر فتقع فی کف الرحمن۔ آج نہیں، یہ نہیں، الصدقۃ تقع فی کف الرحمن فتقع فی کف الفقیر۔ پڑھ لے دفعہ پڑھ لے الصدقۃ تقع فی کف الرحمن فتقع فی کف الفقیر، الصدقۃ تقع فی کف الرحمن فتقع فی کف الفقیر۔ کہ جو صدقہ خیرات ہے، صدقہ خیرات جو ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، یہ کف رحمان میں واقع ہوتا ہے جو ان کی شاعن شان ہے۔ یہ متشابہات میں سے الصدقۃ تقع فی کف الفقیر، کہ صدقہ خیرات جو بھی صدقہ خیرات ہیں، مال ہیں، انما صدقات الفقراء، جتنے بھی صدقہ یہ کف رحمان میں واقع ہوتے ہیں۔ پھر رحمان تو غنی ذات ہے، اور ان کو فرمایا بس یہ ہمارے درویشوں کو دے دو، بس یہ ایسے ہی جیسے ہمیں آپ نے دے دیے۔ تو صدقہ جو ہوتا ہے، صدقہ وہ کف رحمان، آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کے نام پر ہی دیا جاتا ہے صدقہ، یا الحمدللہ نام انہی کا استعمال ہوتا ہے لگا۔ اور ان کی ایک ہمارے بزرگ کہنے لگے کسی نے کہا آپ کے دم سے مجھے شفا مل گئی، آپ کے دم سے مجھے شفا مل گئی۔ کہنے لگے شفا اللہ دیتے ہیں اور نام ہمارا لگ جاتا ہے، فرق کیا الگ ہے؟ نہ شفا دینے والی ذات تو وہی ہے الحمدللہ، اپنا نام نہیں اصل۔ ہاں علاج معالجے میں دعویٰ نہیں، دعا ہے، دعا الحمدللہ۔ ہاں تسلی دے دیں الحمدللہ ہے، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائیں گے، لیکن دعویٰ نہیں یاد رکھنا۔ جو بعض اخباروں میں لکھا ہوتا ہے نا یہ شرطیہ علاج، یہ شرطیہ علاج نہیں، شرط علاج تو آپ اپنا نہیں کر سکتے، اور کسی کا کیا کریں گے؟ علاج معالجے کے باوجود پھر بھی اگر کوئی بیماری لمبی ہو جائے، سمجھو وہ بیماری اجر و ثواب سے بھری ہوئی ہے۔ باقی ہم کمزور ہیں، اللہ سے عافیت مانگتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو صدقے کے بارے میں کیا فرمایا؟ الصدقۃ تقع فی کف الرحمن فتقع فی کف
الفقير کا صدقہ پہلے کف رحمان میں واقع ہوتا ہے. کف رحمان، رحمان یہ ہتھیلی، یہ تو لغوی معنی ہے نا، لیکن اس کا مرادی معنی معلوم نہیں ہے. اس کی مراد کیا ہے، اس کی حقیقی مراد کیا ہے، مطلب کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. کہ صدقہ پہلے کف رحمان میں واقع ہوتا ہے، وہاں سے ہو کر فتقع فی کف الفقیر، پھر فقیر کے پاس پہنچ جاتا ہے. وہ میں ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے آپ کے، بس یہ ہمارے درویشوں کو دے دو. اگر آپ نے ہمیں دے دیا ہے، بس کبھی یاد رکھنا کی بات نہیں. اس لیے کہتے ہیں یہ طلباء ہے نا، طلباء یہ حق اللہ کھاتے ہیں. حق اللہ کھاتے ہیں، حق العبد نہیں کھاتے ہیں، حق اللہ کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا کھاتے ہیں. اس لیے حق کے لیے لڑتے بھی ہیں الحمدللہ، ماشاء اللہ، قربانی بھی دیتے ہیں الحمدللہ، ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ دین کی سربلندی کے لیے ماشاء اللہ الحمدللہ سب میں جذبہ ہے. اللہ یہ طلباء یہ حق اللہ کھاتے ہیں. میں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گا. اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. بلکہ ہمارے جو خرچ کرنے والے حضرات ہیں، میں جگہ پر تھا، میں ایجا خلق ہمارے جو مدارس کی طلباء خدمت کرنے والے حضرات ہمارے محسن ہیں، بھائی ان کو فرما رہے تھے جب خرچ کرو تو صرف ینفقون پر نظر نہ رکھیں. ینفقون پر نظر نہیں ہے کہ وہ خرچ کر رہے ہیں، ہم خرچ کر رہے ہیں، بلکہ پہلے مما رزقنا بھی ہے، اور مما رزقناہم ینفقون، ان نعمتوں میں سے جو ہم نے دی ہیں وہ خرچ کرتے ہیں. یعنی جو خرچ کرنے والے ہیں وہ اپنا خرچ نہیں کرتے اور رب کا دیا ہوا خرچ کرتے ہیں الحمدللہ. اس لیے کبھی خرچ کرنے کے بعد کبھی اپنے اندر کوئی بڑائی نہ آنے پائے، کوئی فخر نہ آنے پائے. ہمارے پاس کیا ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، لیکن طلباء کی محبت ان سے، ان کی خدمت الحمدللہ. اتنی بات سمجھ آ گئی. یہ لام کون سا ہے؟ یہ لام ہمارے نزدیک لام عاقبت کے لیے ہے، انجام کے لیے، انجام کے لیے. اگر غصہ میں پڑیں گے کہ چلو کہیں نہ کہیں کام آ جائے بات آپ کو الحمدللہ، لیکن انجام نہیں. کیونکہ ہمارے ہاں لام عاقبت کے لیے، کیونکہ اصل یہ صدقہ خیرات کف رحمان میں واقع ہوتا ہے. وہاں کف رحمان میں واقع ہونے کا انجام یہ ہوتا ہے، وہ ہے ان غرباء تک، درویشوں تک، طلباء تک پہنچ جاتا ہے الحمدللہ، فقراء تک پہنچ جاتا ہے الحمدللہ. یہ لام تملیغ کے لیے ہے، ہمارے ہاں لام تملیغ کے لیے نہیں. اس لیے سب مصارف کو دینا ضروری نہیں. ہمارے ہاں زکوٰۃ ہاں جن کے ہاں ہے ان کے ہاں شاید سب مصارف کو دینا ضروری ہے، کچھ اختلاف ہے اس میں. ہمارے ہاں لام تملیغ کے لیے نہیں بلکہ عاقبت کے لیے ہے. عجیب بات ہے نا. تو اللہ تعالیٰ سب کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پر قائم رکھے. اللہ تعالیٰ سب کو اللہ خوشیوں سے بھر دے. اللہ ہمارے سب نے طلباء کو اللہ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ خوب علم میں، عمل میں، اخلاص میں برکت عطا فرمائے. کوئی خیر کی باتیں، کوئی ٹوٹی پھوٹی باتیں سب کے دوران میں ہوتی رہیں. اللہ تعالیٰ سب کو اللہ خوشیوں سے بھر دے اور برکتوں سے بھر دے. مسافر والی حدیث کل پڑھی تھی، مسافر والی حدیث اچھا اس کا
مجھ سے لے لینا ذرا بھی. باقی اللہ تعالیٰ سب کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں، طلباء کا مشترکہ نام طالب العلم ہے، کوئی فہیم العلم نہیں ہے یار. بہت زیادہ ذہین ہوں، بس علم کی طلب ہو یا کرنا ہے طلب، بس اپنے اس نام کی لاج رکھنا مطلب الحمدللہ، بس اس کو سامنے رکھ اپنی کوشش میں لگے رہنا. الحمدللہ کمزور ہوں ذہین سب طلباء اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول. الحمدللہ ہمارے ایک بڑے عالم دین تشریف لائے، یہاں بیان میں پہلا جملہ ہی طلباء کو یہ فرمایا کہ تم انتخاب خدا بندی ہو، تم انتخاب خدا بندی ہو، اللہ نے تمہیں چن رکھا ہے. ہمارے بزرگ صاحب مولانا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہسپتال میں تھے، بیڈ پر بیٹھے ہوئے، بیمار تھے، بیڈ پر بیٹھے ہوئے، زیارت کری حاضر ہوا، بیمار پرسی کری حاضر ہوا، بیڈ پر بیٹھے ہوئے کہ جملہ فرمایا، مولوی صاحب ساڑا کوئی کمال نہیں، رب دا فضل ہے، اتو چکے تے بٹھا چھڑیا. ساڑا کوئی کمال نہیں ہے، رب دا فضل ہے، اتو چکے تے بٹھا چھڑیا. یعنی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. دیکھو ہمارے گاؤں میں، شہر میں کتنے ہمارے جیسے بچے جوان، الحمدللہ چلو اللہ ان کو بھی اللہ نیکی کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو تو بالکل جنت میں نے بٹھا رکھا ہے. پڑھنے پڑھانے کا ماحول یہ تو بالکل دنیا میں جنت کا ہی ماحول ہے، اور جنت سے جنت میں پہنچنا کیا مشکل ہے. ہمارے شروع میں ہمارے ساتھی نیک ساتھی بیچارے مولانا یاسین صاحب تو نام وقات مداری مدرسے میں تشریف لائے، طلباء میں بیان کر رہے، لاہور کے تھے. طلباء سے کہنے لگے تم جنت میں بیٹھے ہو، جنت میں تم جنت میں بیٹھے ہو. پھر طلباء سے پوچھنے لگے آٹا کیا بھاؤ ہے، آٹا کیا بھاؤ ہے. ایک طالبوں کو معلوم نہیں تھا کہ آٹا کیا بھاؤ ہے. کہنے لگے یہ جنت نہیں ہے تو اور کیا ہے، کیونکہ جنت میں جو کچھ ملے گا بغیر بھاؤ کا ملے گا، وہ اللہ پاک ہی کھلا پلا دے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ہمارے پیچھے بھائی بیٹھے ہیں، کیا نام بھائی کا کیا نام بتا، بس نام بتلا دے. ہاں بھائی ماشاء اللہ تعالیٰ خوش رکھے. یہ ہمارے ماشاء اللہ الحمدللہ یہ جو ہمارے بھائی ہیں جو آپ کی ایک لقمہ خدمت کرنے والے ہیں، یہ سب ہمارے محسن ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اپنے اندر کوئی فخر نہ آنے پائے، بڑائی نہ آنے پائے. بس اللہ تعالیٰ کی اس نعمت قدر یہ ہے کہ خوب محنت اور کوشش ہے، اور پھر انشاءاللہ کام لیں گے، کیا لیں گے یہ تصور سے باہر ہے. آپ بس پیش کر دیں اپنے آپ کو ان کے حوالے. وہ تو اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے اللہ نے انسان کو تھوڑا سا اختیار دیا ہے، اللہ نے انسان کو تھوڑا سا اختیار دیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے کہ یہ اس اختیار کو جبر سے نہیں، خوشی سے میری رضا کے حوالے کر دے. ہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کو تھوڑا سا اختیار دیا ہے، اللہ نے انسان کو تھوڑا سا اختیار دیا ہے. پھر اب اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے اس اختیار کو جبر سے نہیں، خوشی سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے حوالے کر دے. فرمایا اگر آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حوالے نہیں کریں اس اختیار کو، پھر
فرمایا پھر نفس و شیطان دو ٹھگ تمہارے پیچھے لگے ہوئے ہیں، نفس و شیطان دو ایک خفیہ دشمن، دو ٹھگ تمہارے پیچھے لگے ہوئے ہیں، یہ لوگ دو ٹھگ پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور میں وہ آپ کے اختیار کو کسی غلط جگہ میں استعمال کر لیں گے۔ بس ہمارے ذمہ ہے پیش کرنا ان کی بارگاہ میں، پھر کام لینا ان کا کام، الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرما، اور انشاءاللہ سب طلباء اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہی قبول انشاءاللہ۔ ہاں انشاءاللہ اللہ حضرات کے علم میں، عمل میں، اخلاص میں اللہ خوب برکت نصیب فرمائے اور برکتوں سے نوازے اللہ تعالیٰ۔ آخری مسافر والی مبارک حدیث شریف دوبارہ اللہ الرحمن الرحیم۔ قال شاہ ولی اللہ رحمہ، شاہ ولی اللہ محمد دہلوی رحمہ اللہ تعالی، بالسند المتصل منا الى انس بن مالک رضی اللہ عنہ نعوده، یہ ابو حرم شاگرد ہیں، نعوده ہم ان کی بیمار حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیمار پرسی کر رہے ہیں، پھر فرمایا صافحت بکفی هذه کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فما مسست خزا ولا حرینا الین من کفہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمانے لگا کہ میں نے اپنے اس مبارک اپنی اس ہتھیلی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کے ساتھ مصافحہ کیا، میں مصافحہ کیا تو آپ کا مبارک ہاتھ فرمایا اتنا نرم تھا، اتنا نرم تھا، اتنا کہ آج تک میں نے کوئی ریشم بھی اتنا نرم نہیں چھویا، جتنا آپ نے فما مسست خزا ولا حريا الين من كفه صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مبارک ہاتھ، یہ حدیث مسلسل بالمصافحہ۔ تو قال ابو حرم، کہتے ہیں ہم نے کہا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو، صافحنا بالکف التي صافحت بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ بھی اس ہتھیلی سے مصافحہ کریں جس کے ساتھ حضور اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ، فصافحنا، تو کل بھی عرض کیا تھا، اب ایک مرتبہ آپ کہہ لیں صافحنا بالکف التي صافحت بها الشیخ عبد القادر رحمہ اللہ تعالی۔ یعنی مسلسلات الحمدللہ ان کی اجازت مجھے سب سے پہلے مدینہ منورہ میں حضرت صاحب مولانا ابوالقاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملی، اور ان کو حضرت مولانا رشید الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کو شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے، ان کو حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ تعالیٰ سے، یہ ہمارا سلسلہ پھر اوپر تک جاتا ہے الحمدللہ۔ جزاک اللہ۔
اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اپنے. تب دعا کے بعد انشاءاللہ مصافحہ بھی کر لیں گے اور اس حدیث پر بھی عمل ہو جائے گا انشاءاللہ. باقی اللہ تعالیٰ سے خوب دعا اللہ ہمارے تمام نیک طلباء کو بیٹوں کو سب کو اللہ پاک کی ذات دنیا آخرت کی خوشی سے بھر. الحمدللہ رب العالمین.